حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا اور کئی روز تک علیحدہ مکان میں بھی بند رکھا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا اور کئی روز تک علیحدہ مکان میں بھی بند رکھا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ اے چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ کے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو آپ کی زوجیت میں دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان نے نبی پاک کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی مدد کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لی۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عنایت فرما دیں تاکہ ہم پکا لیں۔ مدینہ کی بیوائیں اور یتیم بچے امید لے کر آئیں گے، میں ان کو کچھ دے سکوں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے اور مدینہ کی بیوائیں اور یتیم بچے لے کر جا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ آپ کی سب ازواج مطہرات کو ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اے رحمان رب، تو عثمان کا حساب آسان فرما دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور قیامت کے دن جب حضرت عثمان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت جلدی فرما لیں گے۔ سیدنا عثمان کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت دیا، لیکن ان کو اس سے محبت نہ تھی۔ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں فرماتے۔ ایک کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھا۔
وہ اس یہودی سے پانی خریدتے۔ جب سیدنا عثمان غنی نے دیکھا مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا یہ کنواں فروخت کر دو۔ اس نے کہا میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ یہودی کا جواب سن کر سیدنا عثمان نے فرمایا کہ آپ آدھا بیچ دیں اور قیمت پوری لے لیں۔ وہ یہودی نہ سمجھ سکا، اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدھا حق دوں گا اور قیمت پوری لوں گا، اور کہا کہ ایک دن آپ پانی نکالیں اور دوسرے دن ہم پانی نکالیں گے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پیسے دے دیے تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کافر سب بغیر پیسوں کے اللہ کے لیے پانی استعمال کریں۔ جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خریدنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ یہودی چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا آپ آدھا بھی خرید لیں۔ آپ نے باقی آدھا بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ کیا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا اور آپ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ نرم خو اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی-قعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔